مفتی و قاضی محمد جمشیدپور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، فروری کا مہینہ آتے ہی سوشل میڈیا اور بازاروں میں ہر طرف سرخ رنگ چھا جاتا ہے، دل کے غبار لٹک جاتے ہیں۔ ویلنٹائن سیل، کپل آفر اور ڈیٹ نائٹ کے اشتہارات چھا جاتے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ ویلنٹائن آج ایک دن نہیں رہا بلکہ پورے ہفتے پھیل گیا ہے۔ روز ڈے، پرپوز ڈے، چاکلیٹ ڈے، ٹیڈی ڈے، پرومس ڈے، ہگ ڈے، کس ڈے اور آخر میں ویلنٹائن ڈے۔ ان ایام کے پیچھے مقصد واضح ہے، نامحرم کے ساتھ تعلقات کو نارمل بنانا، بے حیائی کو فروغ دینا، نوجوان کے جذبات اور نفس کے ساتھ کھیلنا اور انسان کی فطری حیا کو بے دردی سے ختم کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیاں بھی اس قطار میں کھڑے ہیں۔ ڈی ایم چیٹنگ، راتوں کی کالز، خفیہ ملاقاتیں، اسٹیٹس پر دل کے نشان اور سب کچھ محبت کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ محبت نہیں، یہ نفس کے بہانے سے بے حیائی کو معمول بنانے کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں واضح فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج کے دور میں قریب جانا کیا ہے؟ فری مکسنگ، ملاقاتیں، ڈیٹ، جذباتی تعلقات، یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس فرینڈز ہے، نیت صاف ہے، لیکن دین نیت کے بہانے حرام کو جائز نہیں بتاتا۔ قرآن نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، لیکن آج نگاہیں نیچی رکھنے کے بجائے کیمرہ آن ہے، ویڈیو کالز، ریلز اور فخر کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایمان کی غیرت ہے یا نفس کی غلامی؟ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ کلچر مغرب دنیا سے آیا ہے، ایسے معاشرے سے جہاں نکاح کے بغیر تعلقات معمول ہے۔ میڈیا نے اسے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہم مسلمان بچے بچیوں کے سامنے، مسلمان طبقوں کے سامنے۔ کمپنیوں نے اسے بزنس بنایا، نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا تاکہ جذبات بکے، تحفے بکے اور آہستہ آہستہ اقتدار بدل جائے، نکاح مشکل لگنے لگے اور حرام آسان ہو جائے۔ یہی اصل کھیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ہم نے مغرب کے کلچر کو اپنایا، اپنے نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف ڈھکیلا اور اپنی پہچان کو کمزور کر دیا۔ نوجوان سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے تربیت میں کمی، والدین اور معاشرتی نظام میں رہنمائی کی کمی اور مغربی کلچر کی مسلسل بمباری ہے۔ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ محبت کو پاکیزہ راستہ دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے محبت رکھی، مگر شوہر اور بیوی کے درمیان۔ نکاح کے اندر محبت عبادت ہے، نکاح کے باہر تعلقات بنانا فتنہ ہے۔ چند لمحوں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت خراب مت کرو، چند لائکس کمنٹس کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ٹرینڈ کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے تم نے کیا کیا۔ محبت کرنی ہے کرو حلال طریقے سے، نکاح کے ذریعے۔ خوشی منانی ہے دائرے میں رہ کر کے خوشی منائے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی غیرت ایمانی اور حیا کی حفاظت کر کے۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہماری پہچان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہم نے تمام چیزوں کو سائیڈ رکھ کر کے اپنی زندگی کو ہم نے خراب کرنا شروع کر دیا، برباد کرنا شروع کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمیں دین ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے،
شریعت کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو کوڑے میں ڈال دیا اور مغربی کلچر کو ہم نے اپنانا شروع کیا. تو ان لوگوں نے ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے نفس کے ساتھ، ہمارے ذہنوں کے ساتھ، ہمارے دلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور وہ کھیل رہے ہیں. میرے عزیز یاد رکھے، لوٹ کر تو ہمیں جانا ہے اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے پاس. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی تیاری کرے، اصلاح شروع کرے. موت کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس فتنے بھرے دور میں ایمان، حیا اور استقامت عطا فرمائے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.